الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم، ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم. قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين، فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المائدہ آیت نمبر 51 سے ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو پکی. بعضهم اولیاء و بعض، یہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے. جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی رکھے گا نا تو یہ انہی میں سے ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ کفار سے جو دوستی ہے نا، اس سے اصل میں ارتداد کا خطرہ ہوتا ہے. ارتداد کا، مرتد ہونے کا. جب آپ کفار کے ساتھ قلبی دوستی لگائیں گے تو آپس میں ظاہری بات ہے تعلق ہوگا، اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اور اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اس کی جو عادات ہے، اطوار ہے، وہ تمہارے اس پہ آئیں گی. ویسے بھی انسان بڑا عجیب ہے نا. انسان کا یہ ہے، انسان کے لیے جو معاملہ عام ہو جائے نا وہ ہلکا ہو جاتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ ٹی وی، ڈرامہ، فلم، اس چیز کو لوگ، یعنی بعض گھرانوں میں تو اس کو کفر سے بھی آگے کی چیز سمجھتے تھے. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے بالکل، یعنی ہمارے نانا کے کسی گاؤں میں کسی بندے کے ذمے پیسے تھے، تو وہ بندہ پیسے نہیں دے رہا تھا. تو اب اس کے گھر میں کوئی اور چیز تھی نہیں ہے، اس کے گھر میں ایک ٹی وی رکھا ہوا تھا. تو وہ میرے نانا کو اس بندے نے کہا جس کے ذمے پیسے تھے، انہوں نے کہا یہ ٹی وی لے جاؤ. یہ ٹی وی اٹھا کے لے آئے، اور ہمارے گاؤں میں اور اس گاؤں کے بیچ میں تقریباً کوئی 4 ساڑھے 4 5 میل کا فاصلہ، جو تقریباً 6-7 کلومیٹر بنتا ہے. اچھا، یہ مغرب کے بعد ادھر سے آئے اور گھر میں اچھا ٹی وی آیا تو ظاہری بات ہے پھر بندے کی، اب ٹی وی اس زمانے میں تو ایک ناپید چیز تھی، تو خیال آیا دل میں کہ چلو تھوڑا سا چلا لے اس کو، یا دیکھ لے اس کو کہ چلتا بھی ہے یا نہیں چلتا. بہرحال ہمارے جو ان کے جو بڑے بھائی تھے، بڑے جو اس وقت پورے ہمارے جو قبیلے کے یا قوم کے یا خاندان کے سربراہ تھے، ان کو پتہ چلا کہ آج فلاں ٹی وی لے کے آیا. اچھا، وہ خود بھی نہیں آیا، خود نہیں آیا، ان کو بلایا بھی نہیں، صرف ایک بچے کی زبان سے کہلوا کے بھیجا کہ جاؤ ان کو کہہ دینا کہ ابھی کے ابھی جدھر سے تم یہ ٹی وی لائے ہو یہ واپس کرانا. اب یہ رات کے تقریباً 10:30 بجے ہیں، اور رات 10:30 بجے وہ ٹی وی پھر کندھے پہ رکھا اور اس کو واپس، یعنی ایک دیکھو نا، اس سے بہت ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں. ایک تو ویلیوز، بڑوں کی بات ماننا، ادب، احترام. بھائی تو آج کسی کاتے میں ہی نہیں ہے، باپ کی نہیں مانتے لوگ. پھر ٹی وی، آج کل ٹی وی مطلب ہے ٹی وی کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں سامنے ہے. اچھا، یہ چیز جب آئی ہے نا، یہ والی یہ
گویا کہ مہذب وی سی آر ہے، مہذب لوگوں کے لیے۔ ظاہری بات ہے جو بندہ دیندار ہوتا ہے یا پہلے ہوتا تھا تو اگر عام لوگوں کے گھروں پہ ہوتا بھی تھا تو مثلاً کسی مولوی صاحب کے گھر پہ کوئی انٹینا دیکھتا تھا یا ٹی وی دیکھتا تھا تو کہتے تھے یار مولوی صاحب کے گھر ٹی وی ہے۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر بندے کے جیب میں چاہے مولوی صاحب ہے، چاہے مفتی صاحب ہے، چاہے شریف صاحب ہے، چاہے جو ہے نا وہ جو صاحب ہے اس کے ہاتھ میں ہی سارا ہے۔ اچھا اب اس کو مطلب ہے ڈرامہ فلم، مطلب ہے کبھی بندہ دیکھتے ہوئے سوچتا بھی نہیں ہے کہ یار یہ کتنا بڑا میں، جس کو کفر کی حد تک برا سمجھا جاتا تھا اس کو اب اتنا ہلکا اور اس کی طرف لوگوں کا دھیان بھی نہیں ہوتا، کہتے ٹھیک ہے روٹین کی چیز ہے، روٹین بن گئی ہے اس کے لیے۔ تو یہ جب کفار کے ساتھ دوستی کریں گے تو دوستی کر کے اچھا یہ کر رہے ہیں، یہ وہ یہ کر رہے ہیں، پھر اسی طرح کرتے کرتے اینڈ پہ بندہ کیا ہو جاتا ہے، ارتداد یعنی کا خطرہ ہوتا ہے، مرتد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن بار بار منع کرتا ہے کہ بھئی ان کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ پھر آگے چونکہ پیچھے آیت میں ہے کہ اس میں ارتداد کا خطرہ، تو آگے ارتداد کا حکم بھی بیان کر دیا آیت نمبر 52 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا، اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے جو مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ یہ یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ سچے ایمان والوں کے ساتھ دوستی کا حکم دیا گیا ہے۔ المرء مع دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور یہ مطلب ہے گراؤنڈ ریالٹی ہے، زمینی حقیقت ہے۔ آپ کے دوست اچھے ہیں، مثلا دوست نمازی ہے تو دوست کے ساتھ جب بندہ گھومتا پھرتا ہے وہ نماز پڑھنے جائیں گے، آپ نماز پڑھنے جائیں گے، کب تک آپ مطلب ہے ان سے سائیڈ ماریں گے؟ اور اگر دوست سارے سوٹے والے ہیں تو کب تک آپ بچیں گے؟ دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، جو ہے نا پہلے شرافت پھر ڈر، یہ چیزیں روکے گی، لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ آپ انہی کے ساتھ تو المرء مع دین خلیلہ، اس لیے ایمان والے کو دوست بناؤ، سچے ایمان والے کو۔ چنانچہ قرآن میں جو آیت ہے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو اپنا جگری دوست نہ بناتا۔ قیامت والے دن بندہ یہ تمنا کرے گا، اور اس کو دوست اس لیے نہیں بناتا کہ اس نے مجھے اس راستے پہ لگایا جو برائی کا اور غلط راستہ تھا، جس کی وجہ سے آج میں جہنم میں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بھئی جس سے آپ دوستی کر رہے ہیں تو دیکھ لیا کرو، فانظر من یخالل، کہ جس سے دوستی کر رہے ہو اس کو دیکھ تو لو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بے دین ہے۔ دیندار لوگوں سے دوستی کرو۔ پھر آگے یہودیوں کی برائیوں کو بیان کیا، جن میں ایک برائی تو رشوت والی، ظلم والی اور حرام کھانے والی۔ اب یہودیوں سے بڑھ کر یہ تینوں بیماریاں تو مسلمانوں میں ہے، رشوت بھی ہے، ظلم بھی ہے اور حرام ہے۔ تو قرآن ان کو اسلام کی دعوت دے رہا ہے، حالانکہ یہ تینوں بیماریاں جو رشوت ہے آج عام ہے معاشرے میں، ہر بندہ اچھا رشوت کے بغیر آپ کا کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے، چاہے وہ جس نام سے بھی لے، چائے پانی کے نام سے لے، ہدیے کے نام سے لے دے،
لیکن لینا ضرور ہے، بغیر اس کے لیے دیے کسی کا کام ہوتا نہیں ہے۔ پھر ظلم، زیادتیاں، یہ ساری جو ہے نا یہ یہود و نصارہ والی بیماریاں ہیں جو لوگوں کے اندر آ گئی ہے۔ اگلی آیت میں جو لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اس میں عیسائیوں کو غلط عقائد کو چھوڑ کر اسلام کی دعوت دی گئی ہے کہ بھئی اسلام کی طرف آؤ۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے تو انہوں نے کفر کیا، یہ کافر ہو گئے ہیں۔ حالانکہ مسیح نے تو کہا تھا خود، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل تم عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کیا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اتنے سخت کلمات یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، دوسرا گروہ عیسائیوں کا۔ ایک گروہ تو وہ ہے کہ جو کہتا ہے ان اللہ هو المسیح ابن مریم، دوسرا گروہ ہے ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تین کا تیسرا ہے، حالانکہ ایک خدا کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ ابھی اس بات سے باز نہیں آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے ایسے کفر کا ارتکاب کیا تو ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم تو صرف اللہ کے کیا ہے؟ اے رسول ہے، اور جو اس کی ماں ہے وَأُمُّهُ صدیقہ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، وَأُمُّهُ صدیقہ، اور اس کی ماں جو ہے نا کیا پاک باز۔ اب دیکھو پہلی آیت میں عیسائیوں پر رد ہے کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، خدا نہیں ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اور دوسری آیت میں دوسرے ٹکڑے میں یہودیوں پر رد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر تہمت لگاتے تھے کہ بھئی انہوں نے بچہ جنا بغیر جنا کس کے؟ باپ کے۔ تو وَأُمُّهُ صدیقہ، اس کی ماں جو ہے نا کیا ہے؟ صاف ستھری ہے، صادقہ ہے۔ کانا یأکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ جو رب ہو وہ کھانا نہیں کھاتا، جو رب سے ہو وہ کھانا نہیں کھاتا۔ اب رب اور جو کہے کہ بھئی یہ اللہ کا بیٹا ہے تو بیٹا تو باپ کا جز ہوتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی اجزاء کے اعتبار سے، کل کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی قدیم ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے منزہ مبرہ ہے، اسی طرح اجزاء کے اعتبار سے بھی جناب وہ ہر عیب سے پاک ہے، صاف ستھرا ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر آگے دین میں ناحق غلو جو آیت نمبر 77 ہے، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہوئے اور بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ عن سواء السبیل، غلو کا مطلب کیا ہے؟ غلو کا مطلب یہ ہے کسی کام میں معقول حد سے آگے بڑھنا۔ غلو کا مطلب یہ ہے شریعت کی اصطلاح میں کسی بھی کام میں معقول حد سے آگے بڑھنا۔ اب عیسائیوں کا غلو یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کرنی شروع کر دی اور تعظیم میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہیں خدا قرار دے دیا۔ جیسے ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بسا اوقات ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے برابر لا رہے ہوتے ہیں۔
تو یہ جنا غلو ہے، یا جنا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہے، ولی ہے، اس میں اس حد تک بندہ ان کی تعظیم میں اس حد تک آگے بڑھے کہ ایسا لگتا ہے جیسے نبی کا درجہ ان کو دے رہے ہیں۔ اور حالانکہ یہ مراتب ہے، یہ دنیا ساری اکٹھی، تمام انبیاء اکٹھے رب کے مقابلے میں ظاہری بات ہے ہی نہیں، کوئی ایک طرف جو ہے نا وہ ہے خالق ہے، دوسری طرف مخلوق ہے، یا پھر ساری دنیا کے صحابہ جمع ہو جائے نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، دنیا کے سارے اولیاء جمع ہو جائے تو ظاہری بات ہے کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اپنی جگہ، اپنی ذات کے اعتبار سے ان کی عزت، ان کی توقیر، ان کا احترام اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن جب آپ جو ہے نا تو غلو کرنا، پھر جو ہے نا یہ عیسائیوں نے، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، اسی وجہ سے یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہوئی۔ تو جو ہے نا اگلی آیات میں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی اور جو ہے نا عیسیٰ ابن مریم کی زبانی اللہ تبارک و تعالی نے ان پر کیا کی ہے؟ لعنت کی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل پر لعنت کی وجہ، سب سے بڑی وجہ ان کی یہ ہے کہ وہ لوگ نافرمانی کا ارتکاب کرتے تھے۔ ابتدا میں جب کوئی شخص برائی کا کام کرتا تھا نا، لوگ منع کرتے تھے، بھئی نہ کرو، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اور یہ فعل قبیح نہ انجام دو۔ چلتے چلتے پھر دوسرے دن وہی شخص برائی پر اصرار کرتا تو منع کرنے والا بھی اس کے ساتھ تھوڑا سا شریک ہو جاتا کہ چلو اس کے ساتھ آج تھوڑا سا تو کر لو۔ پھر وہ اکٹھے بیٹھتے، اٹھتے، کھاتے، پیتے، کھیلتے، چنانچہ برائی کرنے والا اور نہ کرنے والا دونوں ہم پیالہ اور ہم نوالا بن جاتے۔ اسی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب آیا اور ان کی شکلیں مسخ ہو کر بندروں اور خنزیروں کو بن گئی ہے۔ اب یہ امت بھی ہے جو امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کا خاصہ ہے، اور اگر یہ ترک ہو جائے اور برائی کرنے والوں کے ساتھ شرکت ہو جائے تو یہ ظاہری بات ہے وہی عتاب اور غضب ان پر بھی آئے گا۔ صحابہ نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کب چھوڑ دی جائے گی؟ فرمایا کہ جب تم میں وہی برائیاں پیدا ہو جائے جو پہلی امتوں میں تھی۔ صحابہ نے پھر عرض کیا وہ پہلی امتیں والی باتیں کب پیدا ہوں گی؟ فرمایا کہ جب تمہاری بادشاہی اور حکومت رذیل لوگوں کے پاس چلی جائے گی اور بڑے لوگ فحاشی کا شکار ہو جائیں گے اور علم فاسق لوگوں کے پاس چلا جائے گا۔ فرمایا جب یہ حالات پیدا ہوں گے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ترک ہو جائے گا۔ اب دیکھو یہ جو تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی ہے کہ تمہاری بادشاہی اور حکومت رذیل لوگوں کے پاس چلی جائے گی۔ شریف آدمی تو چراغ سے بھی آپ کو نہیں ملے گا جو ہے نا وہ اس جو ہے نا مقام پہ جا کر۔ پتہ ہے سب، ہر بندہ جانتا ہے کہ کیا ہے مطلب ہے جو لوگ حکومت میں ہے، سرکاری عہدوں پر ہے، بڑے بڑے جو ہے نا وہ اس پہ ہے، گورنر، وزیر، فلاں فلاں فلاں، یہ سارے کیا کرتے ہیں سب لوگوں کو پتہ ہے۔ پھر اگلا یہ ہے کہ بڑے لوگ فحاشی کا شکار ہو جائیں گے، وہ تو پتہ ہے، دنیا کو بھی پتہ ہے، آپ لوگوں کو تھوڑا سا زیادہ پتہ ہے کہ جو ہے نا وہ کیا ان کے روٹین ہے، کیا ان کے معاملات ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جب علم فاسق لوگوں کے پاس چلا جائے گا، بس جو صرف علم برائے علم برائے عمل نہیں، اور ایسا ہی ہے جو نا اس وقت معاشرہ بدحالی کا شکار ہے۔ اب یہ اسباب ذکر کر کے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو سمجھایا کہ وہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے۔
کرتے رہے، وگرنہ ان پر بھی ویسے ہی اللہ کی لعنت آ سکتی ہے جیسے بنی اسرائیل پر جو ہے نا آئی ہے۔ اور یہ خود جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں بھی اس طرح جو ہے نا وضاحت کے ساتھ فرمایا۔ پھر آگے آخر میں بتایا، آخری آیت میں کہ مسلمانوں کے سب سے جو سخت دشمن ہے وہ یہود اور مشرکین ہے، اور قرآن کے اس دعوے پر یہود کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا اور نہ اچھے کرنے کی انہوں نے زحمت کی ہے۔ البتہ جو لوگ واقعی اور حقیقی نصارہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ آج ہمیں جن نصارہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ در حقیقت میں نصارہ نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ تو اکثریت فکر و عمل کے اعتبار سے یہ سارے یہودیت میں رنگے ہوئے عیسائی ہے، یا پھر دہریہ ہے، یا پھر ملحد ہے، بی دین ہے، دین کا صرف نام کے عیسائی ہے، باقی جو بچتے رہیں وہ مسخ شدہ عیسائیت پر تو عمل پیرا ہے، نصرانیت کا کہیں وجود نہیں ہے۔ ہاں اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ شاید یہ جو آپ قرآن بتاتا ہے کہ بھئی نصارہ کے آپ کے زیادہ قریب ہے یہودیوں کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسا ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط بھیجے نصارہ کے پاس، مثلا حبشہ کے بادشاہ اسماعی کے پاس، انہوں نے آپ کے خط کو چوما، پیار کیا محبت سے، اور پھر وہ ایمان بھی لے آیا۔ پھر نصارہ نے نجران کے جب آئے ہیں تو نصارہ کے ساتھ کبھی اس زمانے میں بھی کوئی اتنی بڑی لڑائی نہیں ہوئی۔ نجران کے جب عیسائی آئے تو انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ تو کیا، لیکن اینڈ پہ جا کے جو ہے نا وہ مانتے بھی تھے، اور انہوں نے پھر جزیہ دینے پر آمادگی بھی ظاہر کر دی ہے۔ تو یہ جو ہے نا سورہ مائدہ میں جو چھٹا پارہ تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا۔ اچھا، چھٹے پارے میں جو یہ سبق ہم نے پڑھے ہیں اس میں جو اہم فائدے کی باتیں ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دوسروں کے عیوب کی تشہیر اور ہتک یہ حرام ہے، یہ پہلا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم سے۔ پھر لیکن اگر کوئی بندہ مظلوم ہو، یعنی اس پر ظلم کیا گیا ہے، تو پھر یہ چپ نہیں رہے گا، یہ بتائے گا، اس کے ظلم کی تشہیر کرے گا۔ دوسری بات کہ سارے جتنے بھی گناہ ہے یہ دو قسموں میں منحصر ہے۔ پہلا یہ ہے کہ مخلوق پر ظلم اور اللہ کے حکم سے اعراض۔ مخلوق پر ظلم یہ گناہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے اعراض، اللہ کے حکم کو چھوڑ دینا۔ اب ظاہری بات ہے جب یہ دو گناہ ہیں نا تو اس کے مقابلے میں نیکی بھی دو ہی باتوں میں منحصر ہے، اور وہ یہ کیا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعظیم، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق پر شفقت۔ بس یہ پورا دین ہے۔ اگر دین کو دو لفظوں میں جمع کیا جائے پورے کو تو یہی ہے۔ وہ مولانا احمد علی لاہوری سے کسی نے قرآن کا خلاصہ پوچھا کہ حضرت قرآن کا خلاصہ بتا دے۔ انہوں نے کہا قرآن کا خلاصہ تو بڑا مختصر ہے، اگر بندہ کسی گاڑی پہ چڑھ رہا ہونا، ایک پاؤں نیچے اور دوسرا اوپر ہو، تو جب تک کہ پچھلا والا پاؤں اوپر جائے اسی دوران میں بندہ پورے قرآن کا خلاصہ بیان کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں پورے قرآن کا خلاصہ 3 لفظوں میں ہے: رب کو راضی کرو عبادت کے ساتھ، اللہ کے رسول کو راضی کرو اطاعت کے ساتھ، اور مخلوق خدا کو راضی کرو خدمت کے ساتھ۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ عبادت رب کی، اطاعت اللہ کے رسول کی، خدمت مخلوق خدا کی، یہ دین ہے۔ بس مطلب ہے لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے، لمبے چوڑے قصے نہیں ہے۔
مخلوق خدا. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو پہلا تو یہ ہے کہ آپ کسی کو یعنی اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ، لیکن اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہو تو کم از کم آپ مخلوق فائدے کے لیے تو ظاہری بات ہے آپ کے پاس مطلب ہے وسائل ہونے چاہیے، لیکن شر سے بچنے کے لیے تو وسائل کی ضرورت نہیں ہے. پھر ضروری نہیں ہے کہ فائدہ مالی ہو، مطلب ہے فائدے کی تو بڑی ساری صورتیں ہیں. مالی فائدہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو مال نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تصنع لاخرق کے الفاظ ہے، اناڑی کے لیے کوئی چیز بنا کے دے دو. اللہ نے کوئی فن دیا ہوگا، کوئی نہ کوئی کام تو اللہ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت تو ہر بندے میں رکھی ہوتی ہے. تو اپنی صلاحیت کے مطابق لوگوں کی اللہ نے دین کا علم دیا ہے، لوگوں کی خدمت کرو، دین سکھا کر، یہ بھی جو نا خدمت ہے. اور مخلوق خدا کی دنیاوی علم دیا، دینی نہیں ہے، دنیاوی علم دیا. آپ کو میتھ اچھی آتی ہے، آپ غریبوں کو بچوں کو سکھائے، فری میں سکھائے، بغیر فیس کے سکھائے، یہ اجر ہے، ثواب ہے، اس پہ بھی ملے گا. مخلوق خدا کی خدمت ہے. کسی کا گھر مطلب ہے بنانا ہے، آپ انجینئر ہے، آپ اس کو گھر کا نقشہ بنا کے دے دے، اس کو اچھا مشورہ دے دے، یہ بھی اس کی خدمت ہے مخلوق خدا کی. نمبر 3 تیسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سارے مکانوں، سارے زمانوں اور انسانوں انسانوں کے لیے ہے. انی رسول اللہ علیکم جمیعا. ساری جو اخروی سعادتیں ہیں انہی لوگوں کے لیے ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق قائم کرے. کتاب اللہ وہی اللہ اور سنت رسول وہی رسول اللہ. قرآن کریم میں جہاں کہیں یہ جو یا ایھا الذین آمنو کا خطاب ہوتا ہے نا، اسے بڑے بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہوتی ہے، توجہ سے پڑھنا بھی چاہیے، توجہ سے سننا بھی چاہیے، کیونکہ یہ قرآن کا بڑا اپنائیت والا خطاب ہے. دیکھو 2 قسم کے خطاب ہوتے ہیں. مثلا باپ بیٹے جو نا ایسے کہتا ہے، نام لے کے کہتا ہے نا، وہ اتنا اپنائیت والا نہیں ہوتا. لیکن جب کہتا ہے نا بیٹے ادھر آ جاؤ، تو یہ تھوڑا سا اپنائیت والا خطاب ہوتا ہے. یا پھر بیٹے سے بھی اس کو تصغیر بنا کر بیٹیا کر دے بندہ، ادھر آ جاؤ. یا مؤنث جو نا بچی کو وہ مذکر کے ساتھ کہ بیٹا ادھر آ جاؤ، یہ اپنائیت والے انداز ہے. اللہ جب اپنائیت والا یا ایھا الناس ہے، یا ایھا الذین کیا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا والا جو ہے یہ بڑا اپنائیت والا کہ اے ایمان والو. اور یہ قرآن کریم میں تقریباً 88 بار آیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا 88 بار اللہ تبارک و تعالی نے مخاطب کیا ہے. پھر اہل ایمان پر نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا واجب ہے. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. گناہ اور اس میں تعاون نہیں کی. آگے مردار اور ہر وہ جانور جو جسے غیر شرعی طریقے سے ذبح جنا نہ کیا جائے اس کا کھانا حرام ہے. اور حلال وہی ہے کہ جس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے. اور شرعی طریقہ میں نے بتا دیا تھا کہ بھئی اختیاری اور اضطراری جو ذبح ہے وہ اگر اختیاری پر قادر ہے تو پھر تو لٹھائے گا، لٹھا کے اس کو چری پھیرے گا، اور چری پھیر کے 4 اس کے جو رگ ہے یا کم از کم 3 رگ اس کے کاٹے گا. اور اگر ذبح اختیاری پر قادر نہیں ہے، مثلا وحشی جانور ہے، تو وحشی جانور تو بندہ ذبح اختیاری پہ قادر نہیں ہے. یا آپ کا گھریلو پالتو ہے لیکن وحشی بن گیا، بدک گیا، تو اس کے لیے بھی آپ کو ذبح اضطراری ہے. دور سے آپ اگر تیر مارتے ہیں یا کوئی اور چیز چاقو پھینکتے ہیں اس کو مارتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پھینکتے ہوئے کلمہ پڑھ لے. تو اگر اس سے وہ مر جائے تو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کھانا اس کا حلال ہے. پھر کتے کے شکار کا
جو مسئلہ تھا وہ بھی تفصیل سے بتا دیا. اور جو ہے نا وہ اگلی بات دیکھو، کتا ہے نا، کتا جب یہ تربیت یافتہ ہو جائے تو یہ بھوک اور خواہش کے باوجود مالک کی رضا کے لیے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے شکار کی ایک بوٹی بھی نہیں کھاتا، اور یہ پورا شکار اٹھا کر اپنے مالک کے پاس لے کے آتا ہے. حالانکہ یہ اس کی نیچر ہے، اس کی فطرت میں ہے کہ بھئی گوشت ملے کتا نہ کھائے، ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ کام وہ اپنے مالک کی خاطر کرتا ہے. کیا انسان اپنے مالک کی رضا کے لیے اتنا کر سکتا ہے جتنا کتا اپنی مالک کے لیے کرتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، یہ ایک دعوتی فکر ہے کہ کیا انسان اتنا کر سکتا ہے کہ جو کتا اپنے مالک کے لیے کر رہا ہے. یہ جاتا ہے، بیچتا ہے، مالک اس کو شکار پکڑتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، اسباب سارے مہیا، کھانا بالکل تیار ہے. اچھا مالک بھی دور ہے، یہ اگر ادھر سے کھا کے بھاگ جائے تو مالک اس کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ انسان، اس کا جو مالک ہے نا وہ اس سے بھاگ بھی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی یہ انسان وفا میں اپنے مالک کے ساتھ کتے جتنا بھی نہیں ہے. اس لیے تو وہ ایک بزرگ جا رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ بھئی تم بہتر یا یہ کتا بہتر؟ اس نے تو اس کو مطلب ہے تنگ کرنے کے لیے پوچھا، تو اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا، لیکن بہرحال ایک اصولی بات کہہ دیتا ہوں کہ اگر مرنے کے بعد اللہ نے میری بخشش کر دی تو پھر تو میں اس کتے سے بہتر ہوں، اور اگر میں اپنی زندگی رب کی رضا کے مطابق نہ گزار سکا اور مجھے جہنم میں بھیج دیا، میرا رب مجھ سے راضی نہیں ہوا، تو پھر تو یہ کتا مجھ سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو جہنم میں نہیں جانا نا، میں تو پھر جہنم میں جا رہا ہوں. پھر اگلی بات یہ ہے کہ کمینے شخص کی جو زیادتیاں ہیں، یہ باوجود کہ بندہ اس سے بدلہ لینے پر قدرت بھی رکھتا ہو، معاف کرنا یہ نیک لوگوں کی صفت ہے. کسی کمینے نے کمینگی کی، نقصان پہنچایا، تکلیف دی، آپ کو اللہ نے قدرت دے دی اس سے اپنا بدلہ لینے کے لیے، آپ نے کہا نہیں میں نے معاف کر دیا. وہ اس دن پتہ نہیں کس نے سنایا، وہ ہاں بریگیڈیئر امان اللہ صاحب بتا رہے تھے، کہتے ضیاء صاحب جب میرے خیال میں لیفٹیننٹ تھے یا کیپٹن تھے، جو بھی تھے، اس زمانے میں ان کا کوئی گھر تھا پشاور میں، انہوں نے کسی کو کرائے پہ دیا ہوا تھا، تو اس بندے نے وہ جو کرائے پہ دیا ہوا تھا تو اس نے قبضہ کر لیا، وہ بیٹھا ہوا اور بڑا عرصہ. بہرحال چلتے چلتے ایک ٹائم آیا کہ ضیاء صاحب وہ چیف بنے. اب جب چیف بنے تو اس بندے کو جب پتہ چلا کہ بھئی اب تو وہ اس عہدے میں چلے گئے کہ جس عہدے میں اب میں اس کا گھر نہیں رکھ سکتا ہوں، اور اس کو پتا تھا کہ گھر میرا نہیں ہے، گھر تو اس کا ہے، لیکن وہ پھر وہ آ کے جو ہے نا ادھر کہ وہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، غلط فہمی میں اس کو یہ سمجھا تھا اور وہ سمجھا تھا، اس لیے وہ گھر میں آپ کو واپس کرنے آئے، وہ ہینڈ اوور کرنے آیا ہوں. تو بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میں بدلہ لینا چاہتا تو میں اس وقت بھی لے سکتا تھا، لیکن میں نے کہا چلو جانے دو. تو یعنی ایک ان کے چیزوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اوور آل وہ ایک
اچھے انسان تھے. ہمارے جو ملکی جتنے بھی مطلب ہے آئے ہیں حکمران سربراہ جو بھی آیا ان میں ان کی نسبت وہ بہت زیادہ جو ہے نا اچھے تھے. اگرچہ ان کے بعض جو ہے نا پالیسیوں پہ لوگ کرتے ہیں لیکن وہ ہر بندے کی اپنی اپنی ایک سوچ ہے رائے ہے. شاید بعض لوگوں کے نزدیک ان کی وہ پالیسی بری تھی, شاید بعض لوگوں کے نزدیک وہی پالیسی اچھی ہو امت مسلمہ کے لیے یا مسلمانوں کے لیے اس میں بہتری ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس صفت کا بڑا غلبہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے تھے. بہت سارے مواقع پر لوگوں نے آپ کے ساتھ ظلم کی, زیادتیاں کی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً فتح مکہ کے موقع پر بندہ جب فاتح بن کر کسی جگہ جاتا ہے نا تو بندے کا ویسے ہی دل کرتا ہے, اگر کسی نے ظلم نہ بھی کیے ہو نا تو بندہ کہتا ہے یار دو دو تپڑ ویسے سب کو مار دیے جائے. ہم نے تو دیکھے ہیں کہ بھئی اس طرح کے معاملات میں جب بندے کو تھوڑا سا غلبہ ہو جاتا ہے تو یہ ویسے آپے سے باہر ہوتا ہے, پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ شریف ہے, اچھا ہے, وہ ہے, کہتے نہیں اس کو بھی ساتھ رگڑا دے دو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جب گئے ہیں آپ نے فرمایا جو من دخل ہو کانا آمنا, جو مکہ میں داخل ہوگا اس میں بیت اللہ میں داخل ہوگا وہ امن والا. من دخل دار ابی سفیان, جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ امن والا. جو فلاں کے گھر داخل ہوگا. یہ جو انصار صحابہ ہیں نا یہ آپس میں کہنے لگے کہ لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے خاندان کی محبت غالب آ گئی ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے خاندان کی محبت, کیونکہ وہاں تو ظاہری بات ہے رسول سارے جتنے بھی ہیں وہ سب کس کے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں, چچا تایا ماموں یا پھر دور کا رشتہ دار. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا لا تثریب علیکم الیوم, آج کسی پر کوئی بھی وہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی کچھ لوگ بھاگے ہیں, بھاگ کر کوئی حبشہ گیا, کوئی دوسری جگہ یمن گئے, کوئی شام گئے. پھر جب آہستہ آہستہ وہ سارے واپس آ گئے, جس میں یہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تھا, یہ بعد میں مسلمان ہو گیا. اسی طرح جو کیا کہتے ہیں وحشی تھا, ہندا تھی, یہ سارے دیکھو. یہ وحشی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا قاتل تھا, پھر ہندا وہ ہے کہ جس نے کلیجہ نکال کے چبایا تھا, یہ سب آئے ہیں اور سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا. بس کبھی کہتے اتنا کہہ دیتے کہ میرے سامنے نہ آیا کرے کہ جو نا وہ دل دکھتا ہے. چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف چچا نہیں تھے, آپ کے رضائی بھائی بھی تھے. حضرت حمزہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں رضائی بھائی تھے. اور جو ابو لہب کی لونڈی تھی نا ثویبہ, لوگ اس کو ثوبیہ پڑھتے ہیں, صوبیہ نہیں ہے, یہ ثویبہ ہے. ثویبہ یہ جو ثویبہ تھی نا دونوں نے ان کا دودھ پیا. ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو یہ اپنی چچا کی بیٹی نظر نہیں آتی؟ آپ کبھی ادھر نکاح کر رہے ہیں, کبھی ادھر کر رہے ہیں, کبھی ادھر کر رہے ہیں, اور آپ کو یہ اپنی کزن نظر نہیں آتی؟ آپ یہ گھر بیٹھی ہوئی ہے اور آپ اس سے نکاح نہیں کر رہے ہیں, حالانکہ فَإِنَّهَا أَجْمَلُ فَتَاةٍ مِّن قُرَيْشٍ, قریش کی سب سے خوبصورت ترین لڑکی ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے, سب سے خوبصورت ترین ہے, باپ بھی فوت ہوئے ہیں, تو آپ ان سے نکاح کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا علی آپ کو نہیں پتا کہ یہ میری رضائی بھتیجی ہے, یہ میری رضائی, کیونکہ حضرت حمزہ میرے رضائی بھائی تھے.
اور رضائی جیسے نسبی بھتیجی سے نکاح جائز نہیں ہوتا، اسی طرح رضائی بھتیجی سے بھی نکاح جائز نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو معاف کرنے کا یہ غلبہ تھا۔ اگلا جو پارہ ہے، چھٹے پارے کے آخری آیت میں یہی بتایا کہ بھئی حقیقی نصارہ وہی ہے کہ جو اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لیے قدر نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ 7ویں پارے میں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب یہ لوگ وہ کلام سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تو چونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے، اس لیے تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ آنسو سے بہہ رہی ہے، اور وہ کہہ رہے اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، لہذا گواہی دینے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے۔ یہ آیات حبشہ کے نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو جن کے ملک میں مسلمان سب سے ابتدائی جو ہجرت کی تھی، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سورہ مریم پڑھ کے سنائی۔ جب یہ قریش نے دیکھا نا کہ یہ تو وہاں بھاگ گئے اور وہاں ان کو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، تو انہوں نے جا کے وہاں حبشہ کے بادشاہ کے پاس شکایت لگائی ہے کہ بھئی یہ ہمارے کچھ بندے ہیں، غلام ہیں یا بگوڑے ہیں، آئے ہوئے ہیں، اور آپ کے وہاں بھی انہوں نے فساد پھیلایا ہوا ہے، آپ کے ہاں بھی کہیں یہ فساد نہ پھیلائے۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا چلو بلا لیا ان کو۔ انہوں نے کہا آپ حضرت جعفر کو انہوں نے اپنا ترجمان بنا دیا، بات کرو۔ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ہمارے تو اللہ کے نبی ہے، اور وہ ہمیں تعلیمات جو اللہ کی ہے، وحی کی ہے، وہ بتاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے اس میں سے تھوڑا سا بتا دو۔ تو انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم شروع کر دی۔ اب ظاہری بات ہے سورہ مریم میں تو سارے، چونکہ وہ عیسائی تھے، وہ سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم، تو یہ پڑھتے جاتے تھے، اور وہاں عیسائی جتنے تھے وہ سارے رو رہے تھے، اور انہوں نے کہا یہ تو اللہ ہی کا کلام ہے جو سنایا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ مسلمان بھی ہوئے۔ یہ وہ جنا ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے، پھر اس کی بعد میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے۔ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے احسانات ہیں۔ ایک تو مسلمانوں کو پناہ دینا، یہ سب سے بڑا احسان ہے، اس وقت کوئی مسلمانوں کو پناہ دینے والا نہیں تھا۔ دوسرا احسان جو ام حبیبہ ہے، ابو سفیان کی جو بیٹی ہے، جب اس کے شوہر وہاں جو نا مرتد ہو گئے، تو ظاہری بات ہے ارتداد کے ساتھ ان کا نکاح ختم ہو گیا۔ پھر بعد میں وہ مر بھی گئے، لیکن پہلے مرتد ہو کے مرے ہیں۔ تو ام حبیبہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے قبول کر لیا، اور پھر آپ کا نکاح ہوا۔ اچھا، ام حبیبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حبشی نے پڑھایا۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حبشی نے پڑھایا۔ وہی نجاشی، حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے پڑھایا، حبشی نہیں، نجاشی نے پڑھایا۔ نجاشی تو ان کا مطلب ہے وہ ہے، اصل نام تو اس کا اسماعی تھا۔ دوسرا یہ کہ مہر اس نے مقرر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں نا، ان کے کا جو مہر تھا وہ 40 اوقیہ اور نش، 40 اوقیہ اور نش یہ مقرر ہوتا تھا، بہرحال تقریباً 500 درہم۔ اس کا جو مہر تھا یہ غالباً 12,000 درہم مقرر ہوا ہے۔ اچھا، یہ مقرر بھی کیا نجاشی نے اور دیا بھی نجاشی نے، اس کی پیمنٹ بھی نجاشی نے کی ہے۔ پھر وہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام حبیبہ کو بھیجا۔ تو آگے جنا عیسائیوں کے عقائد پر بحث ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا
طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، یہ حلال اور حرام کا اختیار یہ صرف اللہ کے پاس ہے. انسان نہ کسی چیز کو حلال کر سکتا ہے نہ حرام. ولا تعتدوا، حد سے زیادہ نہیں، اعتدال میں رہو. آگے وہی جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا، غلو، تو حد سے آگے بڑھنا، افراد بھی نہ کرو، تفرید بھی نہ کرو، کمی بھی نہ کرو، زیادتی بھی نہ کرو. اب وہ اچھا، اب ایک بات جو اس میں ہے نا، ولا تعتدوا، کہ پاکیزہ چیزوں سے اجتناب کو تقوی اور کمال کا سبب سمجھنا. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں یار گوشت کھا لو، پاک ہے، حلال ہے، کہتے ہیں نہیں وہ گوشت نہیں کھاتا ہوں، پھر بس مسئلہ ہو جاتا ہے نا. اچھا کیا مسئلہ؟ یعنی وہ اس کو تقوی اور کمال کے خلاف سمجھتا ہے، حالانکہ یہ تقوی اور کمال کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ پاکیزہ ہے یہ. اور نہ ہی اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بندہ حلال اور حرام کے فرق کوئی اٹھا دے کہ بھئی حرام اور حلال کی، حلال کو استعمال کرنے سے رکنا اور حرام کو استعمال کرنا، دونوں کو اسلام کیا کرتا ہے. فائدے کے طور پر ایک بات بتاتا ہوں کہ کسی حلال چیز کو اس نیت سے ترک کر دینا کہ میں اس ترک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، یہ رہبانیت ہے، اور اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. کسی حلال چیز کو اس نیت سے ترک کر دینا کہ اس ترک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، بھئی گوشت نہیں کھا رہا، کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ بس اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ گوشت حلال ہے، اس کی کھانے کی اجازت ہے، لیکن اللہ کے قرب کے لیے. اچھا ساری زندگی وہی کہتے ہیں سوکھی روٹی ہے اور پانی کے ساتھ، اب اللہ نے دیا ہوا ہے سب کچھ، کھانے پینے کی ساری چیزیں ہیں، کہتے ہیں نہیں کھا رہا ہوں، کیوں نہیں کھا رہا ہوں؟ اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہوں. یہ رہبانیت ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اور اسلام میں اس کو ممنوع قرار دیا. ہاں اگر کسی حلال چیز کو کوئی بندہ بسا اوقات کسی جسمانی یا نفسانی علاج کی خاطر بندہ ترک کر دے، مثلا بندے کا جو ہے نا وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، تو اس کے لیے ڈاکٹر کہتا ہے بھئی آپ بڑا گوشت نہ کھائے. شوگر کا مریض ہے، اس کو کہے کہ برفیوں کو جو ہے نا وہ سائیڈ میں رکھ دیا کرے. حالانکہ آج کل تو یہ بھی ایک فیشن ہے، عام طور پر جب چائے کہو تو کہتے ہیں پی کی، اور اگر چائے کے ساتھ برفی کھانی پڑ جائے تو پورا ڈبہ بندہ کھا لیتا ہے. چائے پی کی پیے گا اور ساتھ میں برفیاں کھائے گا، ادھر پھر اس کو شوگر نہیں ہوتی. اچھا چائے جو ہے نا پھیکی پینے کا ایک فائدہ ہوتا ہے، ایک تو الگ سی چائے بنتی ہے نا باقی چائے سے، خصوصاً ہوٹل میں پی کی چائے کا بڑا فائدہ. جب بھی ہوٹل میں چائے پینے کا، یہ مجھے پی کی چائے پینے کا کی جو لت پڑی ہے نا، یہ طالب علمی کے زمانے سے ہوٹل میں پڑی ہے کہ وہ ہوٹل والا صبح سے شام تک ایک ہی پتیلے میں چائے بناتا رہتا ہے. میں طالب علمی کے زمانے میں بھی پی کی چائے لیتا تھا، میں نے کہا یار میرے لیے پی کی چائے بنا لینا. پی کی کا یہ ہوتا تھا فائدہ کہ وہ برتن کی دھلائی بھی کرتا ہے، کیونکہ اگر اس میں ہلکی سی بھی چینی اس برتن میں بھی بنا دینا جس میں چینی والی چائے بنی ہو، پھر بھی اس کا ذائقہ آتا ہے. اس لیے اس کی بھی بالکل صاف ستھری آپ کو چائے اور دوسروں سے الگ بھی بنا کے دے دیتا ہے، تو یہ فائدہ ہوتا ہے اس کا. بے شک آپ چینی بعد میں ڈال دینا. تو یہ بہرحال ہاں اگر
تو پھر اس کی اجازت ہے، اگر ڈاکٹر نے منع کیا یا کوئی نفسیاتی طور پر کوئی بیماری ہے تو پھر یہ جائز ہے. لیکن اگر ویسے کہتا ہے کہ بھئی میں نے جنت میں جانے کی خاطر گوشت نہیں کھا رہا ہوں، میٹھا نہیں کھا رہا ہوں، تو بھئی جنت گوشت کے نہ کھانے میں نہیں ہے، نہ جو ہے نا میٹھا نہ کھانے پہ جنت ملے گی. جنت کے لیے دو ہی کام ہے، رب کو راضی کرو اور مخلوق خدا کی خدمت کرو. یہ دو کام کرو، بھلے گوشت بھی کھاؤ میٹھا بھی کھاؤ. اگر آپ گوشت بھی نہ کھائے میٹھا بھی نہ کھائے، ساری چیزیں چھوڑ دے، لیکن رب کو راضی نہ کر سکے، یا رب کو تو راضی کر لیا لیکن مخلوق خدا کو ناراض کیا، لیکن یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک مخلوق خدا کو راضی نہیں کیا رب راضی ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ رب کی سیدھی اب مخلوق خدا میں سب سے پہلے والد کا حق آتا ہے، رضا رب پھر رضا الوالد. رب کی رضامندی والد کی رضامندی میں، اگر والد راضی نہیں ہے رب راضی نہیں ہے. اب دیکھو نا، پھر یہ والد سے مخلوق خدا میں والدین سے سٹارٹ ہوتا ہے بندہ. اب اسی طرح پھر آتے آتے آپ کے رشتے ناتے، پھر یار دوست، پھر آگے جو ہے نا وہ چلتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. آگے قسم کے اقسام بتا دیے، لیکن قسم کے قسموں میں جو ایک قسم ہے جس کو ہم یمین منعقدہ کہتے ہیں، زمانے مستقبل